کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک سیب کا ذائقہ آم سے کیوں مختلف ہے؟ یا ایک کیلے کی خوشبو میں کیا راز چھپا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے ارد گرد پھولوں کی اتنی بے پناہ اقسام موجود ہیں، ہر ایک اپنے منفرد رنگ، ذائقے اور خوشبو کے ساتھ؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں کے اس سفر میں پھولوں کے ذائقوں اور تنوع میں چھپے ایسے گہرے رازوں کو بے نقاب کریں گے جو آپ کو حیرت زدہ کر دیں گے۔ ایک سیب میں 300 سے زائد ایسے نمیاتی مرکبات پائے جاتے ہیں جو اس کی مخصوص خوشبو اور ذائقے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ صرف مرکبات کی موجودگی نہیں، بلکہ ان کا ایک خاص تناسب ہے جو ہر پھل کو اس کا منفرد ذائقہ دیتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں کیمیائی اجزاء ایک خاص مقدار اور ترتیب میں مل کر ہمیں لذت بخشنے والے ذائقے پیدا کریں؟ یہ ایک کیمیائی سمفنی ہے جسے کوئی بے شعور عمل ترتیب نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور زمین میں مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور انگور کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، کچھ 2 شاخوں والے اور کچھ 1 شاخ والے، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، مگر ہم بعض کو بعض پر ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ سورہ اعراف 4۔ کیا یہ آیت اس ذائقے کی فضیلت اور تنوع کی نشاندہی نہیں کرتی؟ بہت سے ذائقے دار مرکبات چرل ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے آئینے کا عکس ہوتے ہیں، بالکل ہمارے دائیں اور بائیں ہاتھ کی طرح۔ مثال کے طور پر لیمونین کا ایک شکل ڈی لیمونین نارنگی کی خوشبو دیتا ہے، جبکہ اس کی دوسری شکل ایل لیمونین ترپانٹین جیسی ناگوار بو رکھتی ہے۔ پودا حیرت انگیز طور پر ہمیشہ وہی صحیح چرل شکل پیدا کرتا ہے جو ہمیں خوشگوار لگتی ہے۔ ایک بے شعور نظام کیسے 2 آئینے کے عکس میں سے ہمیشہ وہی شکل منتخب کرتا ہے جو ذائقے اور خوشبو میں دلکش ہو؟ یہ انتخاب بے رحم نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک جان بوجھ کر کیا گیا ڈیزائن ہے۔ پھل کا پکنا کوئی سادہ عمل نہیں، بلکہ انزائمز کے ایک انتہائی منظم سلسلے کا نتیجہ ہے۔ پیکٹینیزز پھل کو نرم کرتے ہیں، امائلیزز نشاستے کو شکر میں بدلتے ہیں، اور دیگر انزائمز خوشبودار مرکبات تیار کرتے ہیں۔ یہ تمام عمل ہارمونز جیسے ایتھلین کے ذریعے انتہائی درستگی سے منظم اور وقت کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ اگر اس پیچیدہ نظام کا ایک بھی قدم غلط ہو جائے تو پھل پکنے کے بجائے سڑ جائے گا۔ کیا یہ اتفاق ہے کہ یہ تمام انزائمز، ان کے اوقات اور ان کا باہمی ربط اتنی کمال مہارت سے ترتیب دیا گیا ہے؟ ایتھلین ایک سادہ گیسی ہائیڈرو کاربن کیلے، سیب اور ٹماٹر جیسے پھلوں میں پکنے کے عمل کا ماسٹر سوئچ ہے۔ اس کی پیداوار ایک خودکار فیڈ بیک لوپ کو متحرک کرتی ہے جو پورے پھل میں تبدیلیوں کو متحرک کرتی ہے۔ ایک بے جان گیس کیسے اتنی ذہانت سے ایک پیچیدہ حیاتی عمل کو کنٹرول کرتی ہے؟ یہ ایک سادہ مولیکیول کا انتہائی پیچیدہ اور مقصد پر مبنی استعمال ہے جو صرف ایک خالق کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھولوں میں شکر، فرکٹوز، گلوکوز، سکروز اور نمیاتی تیزاب، سٹرک، میلک، ٹارٹرک کا کامل توازن ان کے ذائقے کی کلید ہے۔ بہت زیادہ تیزاب پھول کو کھٹا کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ شکر اسے بے حد میٹھا بنا دیتی ہے۔ یہ توازن جینیاتی طور پر پروگرام کیا گیا ہے اور انتہائی درستگی سے برقرار رکھا جاتا ہے۔ یہ توازن کیسے خود بخود وجود میں آ سکتا ہے، جو نہ صرف پھول کے اپنے بقا کے لیے اہم ہے بلکہ اسے کھانے والوں کے لیے بھی لذیذ بناتا ہے؟ پھولوں کے رنگ اینتھوسائنینز، کیروٹینوئڈز صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ حیاتی یقینائی رسائن اشارے ہیں۔ سرخ، پیلے اور نارنجی رنگ اکثر پکنے اور غذائی اجزاء کی موجودگی کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ جانوروں کو بیج بکھیرنے کے لیے راغب کیا جا سکے۔ ایک بے شعور پودا کیسے جانتا ہے کہ کون سا رنگ کس جانور کو راغب کرے گا، اور یہ رنگ کب ظاہر ہونا چاہیے تاکہ بیجوں کے بکھرنے کا بہترین وقت ہو؟ یہ ایک پیچیدہ رواباتی نظام ہے۔ پھول صرف شکر اور پانی نہیں ہوتے،
ان میں وائٹامنز، معدنیات، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس کا ایک پیچیدہ مجموعہ ہوتا ہے جن میں سے ہر ایک صارف کے جسم میں مخصوص حیاتیاتی افعال کے لیے پیک کیا جاتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہر پھول ایک مکمل غذائی پیکج ہے جو انسانی صحت کے لیے بے شمار فوائد رکھتا ہے؟ یہ ایک مقصد پر مبنی ڈیزائن ہے جو ہمیں غذا اور شفا دونوں فراہم کرتا ہے۔ قرآن میں ہے، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے اور اس میں چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ یاسین 34:35۔ پھول بذات خود بیجوں کی تقسیم کا ایک نفیس نظام ہے۔ کچھ پھول اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ انہیں جانور کھائیں اور بیج ہاضمے کے ذریعے بکھیریں، کچھ ہوا یا پانی کے ذریعے اور کچھ تو پھٹ کر بیج بکھیرتے ہیں۔ ہر پھول کا ڈیزائن اس کی بیج بکھیرنے کی حکمت عملی سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہر پھول نے اپنی بقا کے لیے ایک بہترین نظام خود ہی ایجاد کر لیا؟ پھل اینٹی آکسیڈنٹس، وٹامن سی، ای، پولی فینول سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ مرکبات نہ صرف پھل کو پکانے کے دوران آکسیڈیٹو تناؤ سے بچاتے ہیں بلکہ انہیں کھانے والوں کو بھی بے شمار صحت کے فائدے فراہم کرتے ہیں۔ یہ دوہرا فائدہ، یعنی پھل کی اپنی حفاظت اور انسانوں کی صحت کے لیے فائدہ، کیا کسی بے شعور عمل کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک خالق کی حکمت اور رحمت کی نشانی ہے۔ پھل اپنے پانی کے مادہ کو انتہائی درستگی سے برقرار رکھتے ہیں، جو ان کی ساخت، تازگی اور غذائی اجزاء کی نقل و حمل کے لیے اہم ہے۔ اس میں خلیوں کے اندر پیچیدہ آسموٹک ضابطہ شامل ہے جو یقینی بناتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے پھٹیں یا خشک نہ ہوں۔ ایک پودا کیسے اس قدر درستگی سے اپنے خلیوں میں پانی کے دباؤ کو منظم کرتا ہے تاکہ پھل کی مثالی حالت برقرار رہے؟ یہ ایک زندہ نظام کی حیرت انگیز انجینئرنگ ہے۔ پھلوں کی شکلوں اور سائز میں بے پناہ تنوع، چھوٹی بیریوں سے لے کر بڑے تربوز تک، ان کے ڈی این اے میں کوڈ کیا گیا ہے۔ مخصوص جینز خلیوں کی تقسیم اور پھیلاؤ کے نمونوں کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ یہ متنوع شکلیں پیدا ہوں جن میں سے ہر ایک پودے کی بقا اور تقسیم کے لیے موزوں ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ ہر پھل کی شکل اور سائز اس کے بیج بکھیرنے اور ماحول سے مطابقت کے لیے بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ یہ جینیٹک کوڈ میں چھپی ایک عظیم منصبہ بندی ہے۔ پیکٹن خلیوں کی دیواروں میں ایک پیچیدہ پولی سیکرائڈ پھولوں کی ساخت اور نرمی کے لیے ذمہ دار ہے۔ پکنے کے دوران مخصوص انزائمز پیکٹنائز پیکٹن کو توڑتے ہیں جس سے پھل نرم ہوتا ہے۔ یہ کنٹرولڈ انحطاب ذائقے اور ہضمے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کیمیائی مادہ پیکٹن ایک خاص وقت پر ایک خاص انزائم کے ذریعے ایک خاص حد تک ٹوٹے تاکہ پھل کھانے کے قابل ہو جائے؟ یہ ایک انتہائی نفیس کیمیائی کنٹرول کا نظام ہے۔ پھول کے درخت کے پتے سورج کی روشنی کو فوٹوسنتھسس کے ذریعے شکر میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ شکر پھر مؤثر طریقے سے ترقی پذیر پھول میں منتقل اور مرکز کی جاتی ہے، اکثر ارتکاز کے میلان کے خلاف، جس کے لیے کافی طاقت اور پیچیدہ نقل و حمل کے نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ طاقت کی تبدیلی اور شکر کی نقل و حمل کا نظام کتنا حیران کن ہے، جو سورج کی روشنی کو ہمارے لیے میٹھے پھولوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک بے مثال طاقت کی انجینئرنگ ہے۔ ایتھیلین کے علاوہ دیگر پھائٹو ہارمونز جیسے آکسنز، جبیرلنز اور سائٹوکائننز پھل کے لگنے، بڑھنے اور نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا درست باہمی ربط اور وقت صحت مند پھل کی پیداوار کو یقینی بناتا ہے۔ پودے کے اندر یہ ہارمونل آرکیسٹرا کیسے خود بخود وجود میں آ سکتا ہے، جہاں ہر ہارمون کا اپنا مخصوص کردار اور وقت ہوتا ہے؟ یہ ایک پیچیدہ حیاتیاتی مواصلاتی نیٹ ورک ہے۔ بہت سے پھلدار درخت اپنی جڑوں میں مائکورائزا فنگس کے ساتھ ہم آہنگی پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ فنگس جڑوں کے نظام کی رسائی کو بڑھاتی ہے، پانی اور غذائی اجزاء خاص طور پر فاسفورس کے جذب کو بہتر بناتی ہے، جس کا براہ راست اثر پھل کی پیداوار اور معیار پر پڑتا ہے۔
زمین کے اندر یہ پوشیدہ شراکت داری، جہاں ایک فنگس درخت کو غذائی اجزا فراہم کرتی ہے اور بدلے میں شکر حاصل کرتی ہے، کیا محض اتفاق ہے؟ یہ فطرت میں ایک بہترین باہمی تعاون کا نظام ہے۔ بہت سے پھول ایک پتلی مومی کیوٹیکل جیسے سیب آلو بخارا پر سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ یہ تہ قدرتی انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے جو پانی کے ضیاء، پیتھوجنز اور الٹرا وائلٹ شعاؤں سے تحفظ فراہم کرتی ہے، جبکہ ضروری گیس کے تبادلے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ مومی تہ کیسے اتنی کمال مہارت سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ یہ پھول کو بیرونی خطرات سے بچاتی ہے اور اس کی تازگی برقرار رکھتی ہے۔ یہ ایک قدرتی حفاظتی ڈھال ہے۔ بہت سے پھلوں میں پکنے کا عمل درجہ حرارت کے لیے انتہائی حساس ہوتا ہے۔ انزائمز محسوس درجہ حرارت کی حدود میں بہترین کام کرتے ہیں۔ یہ درست ماحولیاتی ہم آہنگی یقینی بناتی ہے کہ پکنا بیجوں کے بکھرنے کے لیے سازگار حالات میں ہوں۔ پھل کا نظام کیسے جانتا ہے کہ کس درجہ حرارت پر پکنا شروع کرنا ہے تاکہ اس کے بیجوں کی بقا کا بہترین موقع ہو؟ یہ ایک اندرونی تھرموسٹیٹ اور ٹائمر کا کام ہے۔ کچھ لوگ شاید یہ کہیں کہ یہ سب محض اتفاق ہے، ارتقاء کا نتیجہ ہے یا فطری انتخاب کا کمال۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا بے شعور مادے اور اندھے اتفاق سے ذائقوں کی یہ سمفنی، رنگوں کا یہ اشارہ اور پکنے کے یہ پیچیدہ نظام وجود میں آ سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ ایک سیب میں 300 سے زیادہ خوشبودار مرکبات ایک خاص تناسب میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ذائقے کے مالیکیولز کی کائرل شکلیں ہوتی ہیں، جہاں ایک شکل خوشگوار اور دوسری ناگوار ہوتی ہے۔ ایک بے شعور عمل کیسے ہمیشہ صحیح کائرل شکل کو منتخب کرتا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ تمام مالیکیولز ایک ساتھ صحیح ترتیب میں صحیح مقدار میں پیدا ہوتے ہیں؟ ریاضیاتی طور پر یہ ناممکنات میں سے ہے۔ ارتقاء اور فطری انتخاب موجودہ پیچیدگی پر کام کرتے ہیں، لیکن وہ اس پیچیدگی کے آغاز کی وضاحت نہیں کرتے۔ پھلوں میں پکنے کا انزائمی نظام، ایتھیلین گیس کا ماسٹر سوئچ کا کردار اور شکر و تیزاب کا کامل توازن، یہ سب اتنے باہم مربوط اور نازک ہیں کہ ان میں سے کسی ایک جز کی عدم موجودگی یا خرابی پورے نظام کو ناکام کر دے گا۔ ایک نامکمل نظام کسی بھی فطری انتخاب کے دباؤ میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ تمام اجزاء، ان کے افعال اور ان کے باہمی ربط خود بخود بغیر کسی شعوری ڈیزائن کے کامل حالت میں وجود میں آ گئے ہوں؟ یہ کہنا کہ یہ سب اتفاق ہے، دراصل ایک معجزے کو اتفاق کا نام دینا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو کیسے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑے اور اس میں ہر طرح کی خوشگوار چیزیں اگائیں؟ قوت 7۔ یہ آیت ہمیں ان نشانیوں پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ پھلوں میں موجود ہر ذائقہ، ہر رنگ، ہر سخت ایک ایسی زبان میں بات کرتی ہے جسے صرف عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ زبان ایک عظیم خالق، ایک عظیم مصور، ایک عظیم انجینئر کی موجودگی کا اعلان کرتی ہے۔ تو اے اللہ کی نشانیوں کے متلاشیوں، اگلی بار جب آپ کوئی پھل کھائیں تو صرف اس کے ذائقے سے لطف اندوز نہ ہوں، بلکہ اس کے پیچھے چھپی کائنات کی حکمت پر غور کریں۔ ایک چھوٹے سے پھل میں سینکڑوں کیمیائی مرکبات کا کامل تعلق، انزائمز کا دقیق رقص، ہارمونز کا پیچیدہ اشارہ اور غذائی اجزاء کی مکمل پیکنگ، یہ سب ایک عظیم الشان ڈیزائنر کی موجودگی کا ناقابل اعتراض ثبوت ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت کی روشن نشانیوں ہیں، جس نے ہر پھل کو ایک منفرد ذائقہ، ایک خاص رنگ اور ایک محسوس مقصد سے نوازا ہے۔ آئیے اس عظیم خالق کا شکر ادا کریں جس نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں پیدا کیں اور ہمیں ان پر غور کرنے کی صلاحیت بخشی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھولوں کا ہر ذائقہ، ہر رنگ اور ہر خوشبو اللہ کی بے مثال حکمت اور قدرت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے خالق کی عظمت پر غور کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ مزید شگوفوں کو دریافت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔